إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا تو اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھیے اور اسی کے لیے قربانی کیجیے بے شک آپ کا دشمن ہی ناکام اور نامراد ہے۔ یہ قرآن مجید کی ایک بڑی چھوٹی سی سورہ ہے جو صرف 3 آیتوں پر مشتمل ہے اور عام طور سے سب کو یاد ہے۔ قرآن مجید کی چھوٹی چھوٹی سورتوں میں بہت بڑے بڑے مضامین بیان کر دیے گئے۔ قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ بڑی جامع کتاب مختصر الفاظ میں بہت کچھ بیان کر دیا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کی یہ چھوٹی چھوٹی سورتیں اہم ترین مضامین پر مشتمل ہیں کیونکہ یہ آسانی سے یاد ہو جاتی ہے، آدمی بار بار پڑھتا ہے، نمازوں میں ان کو پڑھتا ہے اور ان کا مفہوم بھی نگاہوں کے سامنے رہے تو تذکیر ہوتی رہے گی، یاد دہانی ہوتی رہے گی۔ تو یہ چھوٹی صورتیں الفاظ کے لحاظ سے مختصر ہیں، معنی کے لحاظ سے بہت اہم ہے۔ سورہ کوثر اس میں بہت بڑی بشارت ہے اور بہت بڑی خوشخبری ہے۔ فتح مکہ سے قبل یہ نازل ہوئی ہے اور اس میں فتح مکہ سمیت بہت ساری برکتوں کی خوشخبری اور بشارت سنائی گئی۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر کے لفظی معنی خیر کثیر، خیر و برکت کی کثرت۔ کوثر سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے مختلف باتیں لکھی ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ جنت کی ایک نہر ہے۔ در حقیقت کوثر کے اندر دنیا اور آخرت کی بہت ساری بشارتیں شامل ہیں۔ اس میں فتح مکہ کی بشارت بھی ہے، خانہ کعبہ کی تولیت کی بشارت بھی ہے،
کفار اور مشرکین کے ہاتھ سے چھین کر جو حقیقی اس کے سزاوار اور حقدار ہیں، اب ان کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی تولیت آنے والی ہے۔ حوض کوثر بھی شامل ہے، نہر کوثر بھی شامل ہے، اور قیامت تک امت مسلمہ کو جو خیر کثیر ملنے والا سب اس کے اندر شامل، ہر طرح کی بشارتیں۔ جو چیز یقینی ہوتی ہے، جس کے حاصل ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہوتا ہے، اس کو اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے جیسے ہو گئی۔ فتح مکہ کی بشارت ہے، فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی سورہ ہے، لیکن اس طرح سے بیان کیا گیا ہے گویا وہ چیز مل گئی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، اس لیے پوری قطعیت کے ساتھ یہ بشارت دی گئی کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر دے دیا ہے۔ اس میں امت مسلمہ کی کثرت کا بھی اشارہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت دعا کی تھی کہ ہماری ذریت میں ایک امت مسلمہ برپا کر، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور نبی کی دعا کی تھی کہ انہی کے اندر سے ایک نبی بھیج جو تیری آیتیں ان کو پڑھ کے سنائے، ان کا تزکیہ کرے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ چنانچہ یہ دعا قبول ہوئی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور آپ کے ذریعے سے امت مسلمہ وجود میں آئی، آخری امت جو اللہ کے پیغام کی حامل ہے، اس کی امین ہے، اور قیامت تک وہ اللہ کے پیغام کو دنیا تک پہنچاتی رہے گی، عام لوگوں تک پہنچاتی رہے گی۔ اس میں امت کی کثرت کی طرف بھی اشارہ ہے، امت مسلمہ کی کثرت تعداد کی طرف بھی اشارہ ہے۔ تو یہ بشارت دی گئی کہ یہ تمام چیزیں آپ کو دے دی گئی، یہ تمام چیزیں حاصل ہونے والی ہیں۔ مکہ فتح ہونے والا ہے، خانہ کعبہ کی تولیت آپ کے ہاتھ میں آنے والی ہے، امت مسلمہ کے ہاتھ میں آنے والی ہے، اور خانہ کعبہ یہ خیر کا سرچشمہ ہے، ہر طرح کی بھلائیوں کا سرچشمہ ہے۔ اس کی تولیت حاصل ہونے والی، جس مقصد کے لیے اس کی تعمیر ہوئی تھی، خدائے واحد کی بندگی، ایک اللہ کی بندگی، نماز کی اقامت، اسے بتوں کی آلائشوں سے گندہ کر دیا گیا تھا۔ تو اس بشارت میں اشارہ ہے کہ خانہ کعبہ یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آنے والا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کی فتح ہونے والی ہے، اور پھر مسلمان اس کو اپنے سجدوں سے آباد کریں گے۔ یہاں سے توحید کی دعوت ساری دنیا میں پہنچے گی، یہاں طواف کرنے والے، سعی کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے ساری دنیا سے اکٹھا ہوں، اور یہ بشارت پوری ہوئی، مکہ فتح ہوا، وہاں سے بتوں کی آلائش کو ختم کیا گیا، جزیرۃ العرب میں اسلام کا بول بالا ہو گیا، اور اس کے بعد سے مسلسل خانہ کعبہ سجدوں سے آباد ہے، توحید کا مرکز بنا ہوا ہے۔ تو یہ بشارت دی گئی ہے پہلی آیت میں، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے، ہر طرح کی برکت سے، ہر طرح کے خیر سے آپ کو نوازا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب ہی کے لیے قربانی کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے پوری امت کے لیے ہدایت ہے، پوری امت کے لیے پیغام ہے، اور پوری امت کے لیے ایک تاکید ہے کہ یہ جو خیر کثیر حاصل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو سرفراز کیا ہے، ممتاز کیا ہے، خیر امت بنایا ہے، خانہ کعبہ کی تولیت کا شرف بخشا ہے، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے، یہ ایک بہت بڑا شرف ہے۔ اس کو باقی رکھنے کے لیے
اس کا حق ادا کرنے کے لیے، اس کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے دو چیزوں کے اہتمام کی خاص طور سے ضرورت ہے۔ ایک تو نماز، دوسرے قربانی۔ نماز کا اہتمام ہوتا رہے گا اور قربانی کا اہتمام ہوتا رہے گا تو یہ خیر کثیر باقی رہے گا، تو اس منصب کا حق ادا ہوتا رہے گا جس منصب پر امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے فائز کیا۔ اور اگر نماز ضائع ہو گئی، اگر قربانی کی روح نکل گئی تو امت اپنے مقصد کی تکمیل نہیں کر پائے گی، منصب کے تقاضوں کو پورا نہیں کر پائے گی۔ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دنیا کی امامت کا وعدہ کیا گیا، ان کو خوشخبری دی گئی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یاد کرو جبکہ ابراہیم کو چند احکام کے ذریعے سے ان کے رب نے آزمایا اور وہ اس میں کامیاب گزرے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا انی جاعلک للناس اماما، کہ ابراہیم ساری دنیا کا میں امام تمہیں بنا رہا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے پوچھا تھا قال ومن ذریتی، میری ذریت کو بھی یہ چیز ملے گی، اس کے لیے بھی یہ سعادت ہے، اس کے لیے بھی یہ خوشخبری ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا قال لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے، جو لوگ میرے عہد کو توڑیں گے وہ اس مقام کے مستحق نہیں ہوں، ان کے لیے میرا وعدہ نہیں، جو اس کا حق ادا کریں گے ان کے لیے میرا وعدہ ہے۔ تو یہ مقام، یہ منصب، یہ شرف، یہ سعادت، یہ قدر، یہ منزلت جو حاصل ہوئی ہے، اس کا تقاضا ہے کہ نماز کی پابندی ہو اور قربانی کا اہتمام ہو۔ اگر امت اس کا اہتمام کرے گی تو اللہ تعالیٰ نے جو مقام اور مرتبہ دیا ہے وہ قائم رہے گا، باقی رہے گا، اس کا حق ادا ہوتا رہے گا۔ نماز ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا فریضہ نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے بندگی کا جو عہد ہے اس کو مضبوط کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ نماز ہے۔ اللہ کو یاد کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ نماز ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ نماز اللہ کی یاد کا نام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احدکم اذا صلی یناجی ربہ، جب کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، اپنے رب سے مناجات کرتا ہے۔ نماز یہ اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے، اللہ کی محبت پیدا کرنے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ اس لیے نماز کی غیر معمولی تاکید کی گئی ہے۔ اہل ایمان کے اوپر سب سے اہم فریضہ اس کو قرار دیا گیا ہے، اور خیر اور برکت کے لحاظ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر کسی آدمی کے دروازے پہ ایک نہر ہو جس کے اندر صاف شفاف پانی ہو اور روزانہ 5 بار اس میں وہ غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر کچھ بھی میل کچیل باقی رہے گا؟ لوگوں نے کہا نہیں باقی رہے گا۔ آپ نے کہا یہی حال نماز کا ہے۔ نماز کے ذریعے سے بھی اسی طرح سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، اور اسی لیے دیکھیے نماز کے اوقات کو 24 گھنٹے میں مختلف جگہوں پہ رکھا گیا ہے۔ یہ نہیں کہ 24 گھنٹے میں 5 نماز پڑھ لو، کسی وقت پڑھ لو، نہیں۔ آغاز فجر کی نماز سے ہوتا ہے تاکہ اللہ کی یاد سے ہمارا دن شروع ہو۔ اس کے بعد دوپہر میں ظہر کی نماز پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد سپہر میں عصر کی نماز پڑھی جاتی ہے، دن ڈوبتا ہے تو مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے، سونے سے پہلے عشاء کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ یہ 5 نماز اور ان کے اوقات اس طرح سے 24 گھنٹے میں پھیلا دیے گئے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے کوئی وقت ہمارا خالی نہ ہو، وقفے وقفے سے ہمارا جو ایمان ہے وہ تازہ ہوتا رہے، اللہ کی یاد ہم کرتے رہیں۔ تو نماز بہترین ذریعہ ہے اللہ سے تعلق کو استوار کرنے کا، اس لیے نماز کی تاکید غیر معمولی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو ضائع کیا اس نے دین کو ضائع کر دیا۔
فصل لربک وانحر، یہ جو خیر کثیر حاصل ہوا ہے اس کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ نماز کی پابندی ہو، اللہ سے تعلق مضبوط رہے، اللہ کی محبت قائم رہے، اللہ سے رشتہ کمزور نہ ہونے پائے، اور قربانی کا اہتمام، کیونکہ قربانی بھی قدیم ترین عبادت ہے اور اللہ سے رشتہ جوڑنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ہر شریعت میں قربانی موجود رہی۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا طریقہ مقرر کیا۔ نماز بھی قدیم ترین عبادت ہے اور قربانی بھی قدیم ترین عبادت ہے۔ نماز کے ذریعے سے اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ قربانی کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اللہ کے دین کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ ایک طرف اللہ سے محبت ہو، اللہ کی یاد ہو، اور دوسری طرف اللہ کے راستے میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہوں۔ تو ظاہر ہے کوئی منصب اگر ملتا ہے تو اس کے ساتھ بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ تو ان دونوں چیزوں کا اگر اہتمام ہوگا تو ان ذمہ داریوں کو امت ٹھیک سے ادا کر پائے گی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز اور قربانی کے اندر بڑا گہرا رشتہ ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ نماز اور قربانی کے درمیان بڑا گہرا رشتہ ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور وہاں اپنی ذریت کے ایک حصے کو لا کے بسایا تو اس کا مقصد یہی بتایا تھا، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میں نے اپنی ذریت کے ایک حصے کو اس بن کھیتی کی سرزمین میں تیرے محترم گھر کے پاس اس لیے بسایا ہے کہ یہ نماز قائم کرے، اور وہی قربانی کی اصلی جگہ ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے جس مقام پر لے گئے تھے وہ مقام وہیں خانہ کعبہ کے پاس ہے، وہی مروہ ہے جہاں قربانی کے لیے وہ تیار ہوئے تھے۔ تو حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور نماز اور قربانی اسی وقت سے شروع ہے، اور اس سنت کو یاد کرنے کے لیے دنیا بھر کے مسلمان جہاں رہتے ہیں وہاں نہیں پہنچ پاتے ہیں، وہ بھی ان دنوں میں اپنے اپنے مقام پر سنت ابراہیمی ادا کرتے ہیں، قربانی پیش کرتے ہیں۔ تو یہ نماز اور یہ قربانی ان کے درمیان بڑا گہرا رشتہ ہے، بڑا گہرا تعلق ہے، اور ان دونوں کے اہتمام کی تاکید کی گئی ہے تاکہ اس دنیا کے اندر امت مسلمہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے رہے اور اس خیر کثیر کا استمرار رہے، وہ باقی رہے، اس سے ہم محروم نہ ہونے پائیں۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی نعمت دیتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اس نعمت کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے۔ اگر اس نعمت کا شکر نہیں ادا ہوگا تو ان نعمتوں سے محرومی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور نوازوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر ناشکری کرو گے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر امت بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی رہنمائی کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیغام کا امین بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے تائید اور نصرت کا وعدہ کیا ہے، لیکن یہ وعدہ اس بات پر موقوف ہے اور اس بات کے ساتھ مشروط ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کریں، ہم عہد بندگی کو نبھائیں، ہم نماز کا اہتمام کریں، ہم اللہ کے راستے میں قربانی دیں، ہم اللہ کے دین کو عام کرنے کے لیے جد و جہد کریں، ہم اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے قربانی دیں۔ جب تک ہم اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھائیں گے اللہ کا وعدہ پورا نہیں ہوگا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے کوشش کرو گے، تو اللہ تعالیٰ کہتا میں تمہاری مدد کروں گا اور میں تمہارے قدموں کو جما دوں گا۔ تو ہمیں دونوں باتیں یاد رکھنی چاہیے، ایک طرف تو وہ مقام اور وہ حیثیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے امت کو دی ہے، دوسری طرف وہ ذمہ داری ہے جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر عائد کی ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ کے دین کی مخلصانہ پیروی کریں، اللہ کے دین کی تبلیغ کریں، اللہ کے بندوں تک پہنچائیں،
اور اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار رہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ دشمنوں کی طاقت سے کبھی گھبرانا نہیں۔ دشمن چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، باطل چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اللہ کی تائید تمہارے ساتھ ہوگی تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ان شانئک هو الابتر، تمہارا جو دشمن ہے وہی ناکام ہوگا، وہی نامراد ہوگا، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، وہ غالب نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ تمہارے ساتھ اللہ کی تائید ہے، تمہارے ساتھ اللہ کی نصرت ہے، تمہارے ساتھ اللہ کی مدد ہے، تمہارے پاس اللہ کا پیغام ہے۔ دنیا کی سب سے خوش قسمت امت مسلمہ ہے، کیونکہ اس کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی موجود ہے۔ دنیا کی کسی قوم کے پاس اللہ کی کتاب اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں، دنیا کی کسی قوم کے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آئیڈیل رہنما موجود نہیں، اسوہ حسنہ موجود نہیں۔ یہ سعادت ہمارے پاس ہے، یہ شرف ہمیں حاصل ہے، اس لیے ہمیں کبھی محرومی کا احساس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں کبھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ جو نعمت ہمارے پاس ہے، جو دولت ہمارے پاس ہے، وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس دولت سے اپنی زندگی کو منور کیجیے اور دنیا کو منور کرنے کی کوشش کیجیے۔ جعل حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق غالب آتا ہے اور حق جو ہے غالب آنے ہی کے لیے ہے، اور باطل تو مٹنے والا ہے، بس شرط یہ ہے کہ حق کے علمبردار ایمانداری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس کو لے کر کے اٹھیں۔ تو میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، اس چھوٹی سی سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے خوشخبری بھی دی ہے کہ امت کے لیے خیر کثیر ہے، دنیا کی تمام سعادتیں ہیں، آخرت کی تمام کامیابیاں ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ تاکید بھی ہے کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نماز کا اہتمام کریں اور قربانی کا اہتمام کریں، ہم عبادات کا اہتمام کریں، اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں اور اللہ کے راستے میں ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار رہیں۔ اور دشمن سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کثرت تعداد سے کچھ نہیں ہوتا ہے، ایمان اور استقامت کے ذریعے سے دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، 12 ایسا ہوا ہے، تاریخ نے دیکھا ہے اسے اور تاریخ کے صفحات گواہ ہیں، 12 ایسا ہوا ہے کہ ایک مختصر سا گروہ اور بہت بڑی تعداد پر اللہ کے حکم سے غالب آ گیا۔ غزوہ بدر میں مسلمان بہت کم تھے کفار کے مقابلے میں، ساز و سامان بھی کم تھا، لیکن ایمان والے تھے، ثابت قدم تھے، مخلص تھے، اللہ کی مدد آئی اور وہ غالب آ گئے۔ تو تعداد کی قلت اور کثرت سے فرق نہیں پڑتا ہے، اصل چیز کردار ہے، اصل چیز ایمان ہے، اصل چیز استقامت ہے، اصل چیز صبر ہے، اصل چیز عزم ہے، اصل چیز حوصلہ ہے، وہ اپنے اندر پیدا کیجئے اور اللہ کے دین کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار رہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے مقام اور منصب کو سمجھنے کی توفیق دے، اس کے تقاضوں کو مکمل کرنے کی توفیق دے اور استقامت کے ساتھ اپنے دین کی خدمت کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔